سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں اور میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ میں اس انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بنا مر جاؤں گا، یہ میرے لیے ناممکن ہے، ایسا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسپیشلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، اس پوری دنیا میں نہ تو کوئی اس طرح کا تالا بنا ہے کہ جس کی چابی نہ بنی ہو، اس کی چابی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، لیکن صحیح وقت درکار ہوتا ہے کہ وہ چابی آپ کے ہاتھ لگے اور آپ اسے کھول دیں۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی پرابلم آپ کی طرف نہیں بھیجتا کہ جس کا کوئی حل نہ ہو۔ ہاں، آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، خود پر تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے، آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ کی کوالٹیز کیا ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اور بالکل ہی نہیں ہو سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ آلریڈی حتمی فیصلہ اخذ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کام کو کرنا یا نہ کرنا، کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا آپ کے یقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھار آپ کا اپنا یقین اس انسان کو بھولنے نہیں دیتا آپ کو۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے یقین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے خود پر کہ آپ وہ کام کر سکتے ہو تو یقین جانو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اور وہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، ناممکن ہے، تو چاہے دنیا کا آسان سے آسان ترین کام ہی کیوں نہ ہو، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا، آپ کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص خوبی سے نوازا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلانے کی ایک خاص خوبی رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس خوبی کا شعوری کے ساتھ استعمال نہیں کرتے جو ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، یا ان طریقوں پر نہیں چلتے ہیں کہ جن پر چل کر اس انسان کو بلایا جا سکتا ہے، یا وہ جو ناممکن کام ہے ان کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، آپ کو یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ واقعی میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم خود بھی اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھولنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کے جو ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم صحیح طریقے سے نہیں لے پاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں کہ جو ہم خود بھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ پوری طرح حتمی فیصلہ لے لیتے ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور ان طریقوں پر چلنے لگتے ہو، تو یقین جانو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بدلنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن سب سے پہلے یہ رانگ کنسیپٹ جو آپ کا ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کام پر یقین رکھتے ہو تو وہ کام آدھے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ میں نہیں کر سکتا، یہ جو نہیں کرنے والی بات ہے، یقین مانو اگر الادین کا چراغ بھی آپ کے ہاتھ لگے گا، آپ اس کو گھسو گے، تو وہ الادین کا جن ہے نا، وہ بھی آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ پر یقین رکھنا سیکھو، اپنے لیے خود سٹینڈ لیا کرو۔ یاد رکھو، اگر ایک والد اپنے بچے کو اوپر ہوا میں اچھالتا ہے تو بچہ خوف زدہ ہونے کے بجائے، رونے کے بجائے ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے یقین ہوتا ہے اس انسان کے اوپر کہ جس نے اسے اوپر ہوا میں اچھالا ہے وہ اسے گرنے نہیں دے گا، اور اس والد نے کہ جس نے اپنے بیٹے کو ہوا میں اچھالا ہے اسے اپنے بازوؤں پر پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اسے گرنے نہیں دوں گا۔ پرندے جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ اپنے بچوں کے لیے کچھ لانے کے لیے، تو انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کچھ ان کے ہاتھ لگے گا یا نہیں، لیکن ان کو یقین ہوتا ہے کہ جب وہ رات کو لوٹیں گے تو وہ خود بھی بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہوں گے اور بچوں کے لیے بھی لائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج تک کوئی پرندہ بھوک سے نہیں مرا، کیونکہ جب وہ رات کو لوٹتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ یار، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری، لیکن آپ اپنے لیے سٹینڈ لینا سیکھو پہلے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ جب تک آپ یہ مائنڈ ریموو نہیں کرو گے یہ کانسیپٹ کہ میں نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی جب وہ رات کو سوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ آگے 5 منٹ میں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ انسان پھر بھی الارم لگا کے سوتا ہے صبح۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک اچھی اور نئی صبح نصیب کرے گا، اور وہ اٹھتا بھی ہے الارم لگانے سے پہلے۔ دیکھو، ایک ماں کہ جو ایک بچے کو جوان کرتی ہے، اس کو بڑا کرتی ہے،
اس کو فوج میں بیچتی ہے، لیکن جب وہ شہید ہو کر آتا ہے اس کی ٹانگیں اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پرفیکٹ ٹائم ہوتا ہے اس ماں کے مر جانے کا، اتنی تکلیف اتنی اذیت ہوتی ہے، لیکن وہ ماں صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے یہ پریشانی دکھائی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی بھی دے گا، وہ اپنے اور بچوں کے لیے بھی جیتی ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک سکون کی زندگی دے گا، جتنا میرے تصور سے بڑھ کے اگر اللہ تعالیٰ نے میری پسندیدہ چیز مجھ سے چھینی ہے، مجھے خبر ہی نہیں تھی، تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ ایک ایز اے سرپرائز کے طور پر کوئی ایسی خوشی نہیں دے سکتا کہ جس کی میں قابل نہیں ہوں، جس کا مجھے تصور بھی نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے یقین کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارا یقین کتنا پختہ ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح کے سچویشن میں مت ڈالو کہ آپ خود ہی ختمی فیصلہ نکال لو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کا یقین، آپ کا بھروسہ، آپ کا ارادہ، یہ چیزیں آپ کے کام کو آسان کرتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھروسہ، آپ کا اعتماد، آپ کا یقین کھوکھلا ہے اندر سے، تو آپ چاہ کر بھی خود کو بدلنے کی کتنی بھی اداکاری کیوں نہ کر لیں، آپ خود کو نہیں بدل پاؤ گے۔ بہت سے لوگ رشتوں میں جڑنے کے بعد انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے، اب وہ اس انسان کے بغیر نہیں رہیں گے، جو بھی ہو جائے انہوں نے مر ہی جانا ہے۔ یہ غلط ہے۔ رشتوں کے جو اصول ہوتے ہیں، جو آپ اپنے ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہو، اس انسان کے لیے وہ کوئی آسمان سے اتری کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اس انسان نے آپ کو کہا کہ آپ پیارے نہیں ہو تو آپ پیارے نہیں ہو، اس انسان نے کہا کہ آپ محبت کے قابل نہیں ہو تو آپ محبت کے قابل نہیں ہو، اس انسان نے جو بات کر دی وہ وہی ہے، پتھر کی لکیر ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی نے مجھے فون کیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس طرح کی محبت میں ہے، بہت ساری باتیں بتائیں، رشتہ ختم ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے اسے بولنا، سراج تم ویڈیو میں جو باتیں کرتے ہو یہ ویڈیو میں بولنا آسان ہے، حقیقت میں کرنا ناممکن ہے، میں نے سب کچھ کر کے دیکھا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ بولتے ہیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھا، یقین مانو انہوں نے کچھ بھی کر کے نہیں دیکھا ہوتا۔ میں نے اسے واٹس ایپ کا نمبر دیا، میں نے کہا آپ مجھے اپنی پریشانی بتائیں، اس نے مجھے وائس میسج میں بہت سارے میسیجز کیے، بتائے، لیکن میں پڑھتا گیا، اگنور کرتا گیا، لیکن میں نے اس کو 2 دن تک کوئی آنسر نہیں کیا۔ تو اگلے دن اس کا میسج آیا کہ سراج آپ نے میسج نہیں کیا، آپ نے میری باتیں سنی، میری پریشانی سنی، جب آپ نے میری پریشانی کو حل نہیں کرنا، آپ نے مجھے سجیشن نہیں دینا، آپ نے میرے میسج کا رپلائی نہیں کرنا، تو میں کیوں تمہاری بات سنوں یا کیوں تم سے رابطہ رکھوں؟ تو میں آپ کا نمبر ہی بلاک کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ وقت نہیں دے رہے ہو، مجھے اگنور کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو، میں پریشانی بتا رہی ہوں۔ تو میں نے اس کی طرف پلٹ کر کہا کہ میری بات سنو، مجھ سے بات کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے آپ کا میسج پڑھا، میں نے اگنور کیا، آپ کو آنسر نہیں کیا، تو آپ نے فوراً سے فیصلہ لے لیا کہ میں نے آپ کو اگنور کیا تو آپ مجھے میرا نمبر بلاک کر رہی ہیں۔ تو اس انسان کے حوالے سے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ جب وہ انسان آپ کو رپلائی نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے کہ سلوشن کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس سے نہیں نکل پائیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ دیکھو، اس بندے نے آپ کو میسج نہیں کیا، آپ کو ٹائم نہیں دیا، آپ کو فون نہیں کیا، آپ کا فون ریسیو نہیں کیا، آپ کو وہ عزت نہیں دی، لیکن آپ نے اسے اگنور نہیں کیا۔ لیکن میں نے صرف آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا تو آپ نے میرے نمبر کو بلاک کرنے تک کیوں؟ یہ طریقے آپ کو آتے ہیں، لیکن ان کو اپلائی کرنا سیکھو۔ جب تک ان طریقوں کو اپلائی نہیں کرو گے، آپ تو نہ خود کو بدل سکتے ہو اور نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ اپنے اوپر کام کرو۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی چڑی آپ کے ہاتھوں لگی جادو کی اور آپ نے گھمائی اور سب کچھ چینج ہو گیا، نہیں۔ جب پیار، محبت، یہ سالوں کے رشتے میں جڑتے ہو تو پھر آپ کو دکھ درد بھی اتنے ہی گہرے ملتے ہیں جب آپ بنا سوچے سمجھے کسی رشتوں میں جڑتے ہو۔ تو خدا را یہ کانسیپٹ ریموو کرو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ میں نہیں کر سکتا ناممکن ہے۔ اگر کوئی آپ کو پوری دنیا کا آسان سے آسان ترین کام بھی دینا تو آپ کے لیے وہ کرنا ناممکن ہوگا۔ اپنی زندگی کو جیو اپنے طریقے سے۔ اگر آپ کا دل سکون میں تھا اس انسان کے ساتھ ملنے سے پہلے بھی، تو آپ اس بات کا یقین رکھو کہ اس انسان کے بعد بھی آپ کا دل اس سکون میں ہو سکتا ہے، آپ اس سکون میں جا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک حتمی فیصلہ لینا ہوگا، اور وہ یہ کہ میں نے آگے موو کرنا ہے۔
اپنے آپ کو ماضی کے قبرستان میں نہیں لے کے جانا بار بار. ہمیشہ ان چیزوں کو نہیں اسٹڈی کرنا، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ جو آپ کو بھولنے میں یا آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. تو یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے لیے اسٹینڈ لیں یا نہ لیں. میری باتوں کو سنیے گا، اس پر غور کیجیے گا اور اپنی حقیقی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ بھی کیجیے گا، اپلائی بھی کیجیے گا. یقین جانو آپ بھول جاؤ گے، آپ کا یہ کنسیپٹ چینج ہو جائے گا. بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے. اور اگر ابھی تک آپ مجھے سن ہی رہے تھے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ کے رائٹ سائڈ پر سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبائیں اور میرے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری فیوچر کی تمام نوٹیفیکیشن اور ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا. اللہ حافظ.